بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے ہاں عام طور پر ولی اللہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن میں ایک تصور سا ابھرتا ہے کہ ولی اللہ سے شاید وہ لوگ مراد ہیں جو لمبے لمبے تسبیحات کو گردن میں لٹکائے، اپنے سروں پہ مخصوص قسم کی کوئی ٹوپی یا پگ سجائے، یا اپنے ارد گرد مریدوں کا انبار بٹھائے ہوئے ہوں، وہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ نہیں، جب میں قرآن مجید کھولتا ہوں تو مجھے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ولی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک عجب سا منظر پیش کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے جو ولی ہوں گے وہ نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوتا ہے۔ اور ہوتے کون ہیں وہ لوگ؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں بسائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ڈیفینیشن جو اللہ نے کر دی، اور اس سے بہتر ڈیفینیشن تو ہو ہی نہیں سکتی، جب یہ میرے سامنے ہو تو پھر اپنے معاشرے میں ہی بہت سے ولی ہمیں چلتے پھرتے اپنے اندر موجود نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ولی سے کل میری ملاقات رہی۔ کل رات کو ایک عادی ملاقات ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور میں اس گفتگو کا منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک چلتے پھرتے ولی سے، اپنے جیسے انسان سے میری ملاقات ٹھہری، گفتگو ہوئی، اور اول سے آخر تک مجھے اللہ کے قرآن کے مصداق وہ نظر آئے۔ ایک خاتون جن سے میری بات ہو رہی تھی ٹیلی فون پر، میرے عزیزوں میں سے ہی وہ ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، کینیڈا میں رہائش پذیر ہیں۔ گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ ان کو ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد بتایا ہے کہ ان کے دل میں کوئی والو بند ہے، اور شاید اس کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑے۔ میں یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے ڈائبٹیز کی وجہ سے، اپنے بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی جا چکی، کڈنی فیلئر ہو چکا، ہارٹ بائی پاس سے گزر چکا، دل کا آپریشن پہلے بھی ہو چکا۔ جب ان سے میں نے یہ ذکر کیا کہ ڈاکٹرز بار بار آپ کو کیوں ان آپریشنز کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو کیا بات انہوں نے سادگی سے کہی، سنیے گا۔ وہ کہنے لگیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ نے مجھے بھلا نہیں دیا، میں اللہ کی نظر میں ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ بار بار مجھے ان بیماریوں میں مبتلا کر کے آزمائے، اور میں صبر دکھاؤں اور اس کی اس آزمائش میں پورا اتروں۔ ہر بار وہ مجھے آزمائش سے نکالتا ہے تو میں اس کی شکر گزار ہوں۔ بار بار ڈاکٹرز بھی اگر میرا آپریشن کرتے ہیں تو وہ میرے بھلے کے لیے ہی کرتے ہیں، انہیں مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑے ہی ہے، وہ میرا ہی تو بھلا چاہتے ہیں۔ بات آگے ہوتی چلی گئی، آگے بڑھتی گئی۔ گفتگو میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ انہیں ڈاکٹرز نے چہل قدمی، واک کرنے کی سجیشن دی تھی، تجویز کیا تھا کہ آپ واک کیا کریں اپنی بہتر صحت کے لیے۔
لیکن ان کے واک کرنے سے، ان کے فلیٹ میں جو کھٹکا ہوتا قدموں سے، وہ نیچے موجود ہمسایوں کو بھی جاتا تھا، اور شاید ہمسائے اس سے دقت محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اس لیے اپنی واک کو ترک کر دیا کہ میرے ہمسائے میرے کسی عمل سے کسی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ ان کے ذہن میں تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے کام آنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ کہیں میرا کوئی عمل کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ کس قدر ایمان کی پختگی اور کس قدر اللہ کا ڈر ان کے دل میں بیٹھا ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، گفتگو کے دوران جب آگے ہم بڑھتے گئے، گفتگو ہوتی چلی گئی، تو معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں ان کی زندگی میں جو ان سے جھگڑتے رہے ہیں، ان سے مختلف معاملات پر الجھتے رہے ہیں، نکتہ چینی ان پر کرتے رہے ہیں، انہیں تانے دیے جاتے رہے ہیں۔ لیکن کیا کہوں، جب ان سے بات ہوئی کہ کیا آپ نے کبھی جوابی انہیں کچھ نہیں کہا، تو کیا منظر سامنے آتا ہے، وہ فرمانے لگیں کہ میں کیا دل میں ان کے لیے کوئی خلش رکھوں۔ جب انہوں نے مجھے کہا شاید وہ اس وقت غصے میں ہوں گے، لیکن اعلیٰ ظرفی تو یہی ہے نا کہ میں تو بعد میں غصہ نہ دکھاتی رہوں، بلکہ ان کے لیے کوئی ملال، کوئی خلش دل میں نہ رکھوں۔ یہی مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کو دوسروں سے ناراضگی زیب نہیں دیتی۔ ان کی نظر سے گزری تھی یہ بات کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زائد ناراض نہیں رہتا۔ تو وہ کہنے لگی کیسے میں ناراض رہوں ان سے، کہ ایک مسلمان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ پھر جب میں نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ روز بیٹھا اسلام کے موضوعات پر ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن میں نہ تو شاید ان جیسا نماز کا پابند کہ بر وقت ہر روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اور نہ شاید حقوق العباد کو اس طرح نبھانے والا کہ ہمہ وقت میرے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو۔ ایک چلتے پھرتے ولی سے میری ملاقات رہی، اور میری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ ملاقات کافی تھی۔ میں چاہوں گا کہ ہم بھی اپنے اندر ایمان اور تقوی کی صفت پیدا کریں اور اللہ کے ولیوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔